اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ آج 16 جمادی الاولی 1442 ہجری، 1 جنوری 2021 عیسوی، 17 گتے پوس 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام کریم شاکر کا، آواز نجم الدین قاسمی کی، بول: غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، حکم اللہ سے غم آیا تو رونا کیسا۔ غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، حکم اللہ سے غم آیا تو رونا کیسا، حکم اللہ سے غم آیا تو رونا کیسا، بن کے اعمال کا انجام یہ غم آیا ہے، بن کے اعمال کا انجام یہ غم آیا ہے، بن کے اعمال کا انجام یہ غم آیا ہے، اس کا الزام زمانے پہ ہے دھرنا کیسا، اس کا الزام زمانے پہ ہے دھرنا کیسا، مومنوں کے لیے یہ سال بھی ایک نعمت ہے، مومنوں کے لیے یہ سال بھی ایک نعمت ہے، مومنوں کے لیے یہ سال بھی ایک نعمت ہے، پھر بھلا صبر کو دامن سے جھٹکنا کیسا، پھر بھلا صبر کو دامن سے جھٹکنا کیسا، اس زمانے کو میرا رب ہے چلانے والا، اس زمانے کو میرا رب ہے چلانے والا، اس زمانے کو میرا رب ہے چلانے والا، پھر بتاؤ کہ برا وقت کو کہنا کیسا، پھر بتاؤ کہ برا وقت کو کہنا کیسا، ہم نے امسال چلو مانا کہ غم جھیلا ہے، ہم نے امسال چلو مانا کہ غم جھیلا ہے،
ہم نے امسال چلو مانا کے غم جھیلا ہے، اہل ایمان ہو پھر شکوہ بھی کرنا کیسا، اہل ایمان ہو پھر شکوہ بھی کرنا کیسا۔ غم کے اس سال نے جو درس دیا ہے ہم کو، غم کے امسال نے، غم کے امسال نے جو درس دیا ہے ہم کو، اہل دانش تو بتا اس سے مکرنا کیسا، اہل دانش تو بتا اس سے مکرنا کیسا۔ ہے سبق بس یہی اس سال کا نیکی کر لو، ہے سبق بس یہی اس سال کا نیکی کر لو، ہے سبق بس یہی اس سال کا نیکی کر لو۔ دیکھ کے رب کی سزا جرم میں پڑنا کیسا، دیکھ کے رب کی سزا جرم میں پڑنا کیسا۔ آؤ اس رب کی طرف موڑ لیں خود کو شاکر، آؤ اس رب کی طرف موڑ لیں خود کو شاکر، آؤ اس رب کی طرف موڑ لیں خود کو شاکر۔ جو مدبر ہے اسی رب سے الجھنا کیسا، جو مدبر ہے اسی رب سے الجھنا کیسا۔ غم کے اے سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا، حکم اللہ سے غم آیا تو رونا کیسا۔ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ سلفیہ بلحشرہ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نیکی کا حسن۔ نیکی کے اندر ایک عجیب و غریب خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد:
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین۔ اسلامی بھائیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نیکی کا حسن۔ آج کا خطاب ہر اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو شرک و بدعت اور حرام سے کافی حد تک محفوظ رکھا ہے، اور ہم لوگ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، شیطان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے نیک لوگوں پر وار کرتے ہیں اور ان کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے، ان کو ہرا دیتا ہے۔ شیطان کے اس وار کا نام تشہیر، پرچار کرنا، اظہار کرنا ہے، جس کو آپ ریاکاری بھی کہتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ شہرت پسندی، جس کی وجہ سے انسان کی ہوئی نیکی مکمل طور پر برباد کر دی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میدان میں شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے دی ہے۔ جو شخص اپنی نیکی کی تشہیر، شہرت پسندی اور اپنی نیکی کے اظہار میں لگا رہتا ہے، اس کا نیک عمل برباد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اللہ رب العالمین سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین کے کلام سے میں نے ایک آیت پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو، تم اپنے رب کو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے سے پکارو، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعمہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی وہ اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کا تمہارے کاموں سے باخبر ہونا، جاننا، یہ بڑی چیز ہے۔ اسلامی بھائیوں، ریاکاری اور دکھلاوے کے رد پر بے شمار قرآنی آیات اور حدیث نبویہ ہیں، لیکن وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج میں نیکی کا حسن بیان کرتا ہوں کہ نیکی کا قد کاٹ کس چیز سے بڑھتا ہے، نیکی میں بڑھوتری کس طرح آتی ہے، نیکی میں خوبصورتی کیسے آتی ہے، نیکی اللہ کے یہاں حد درجہ محبوب اور وزنی کیسے بنتی ہے، نیکی کا حسن کیا ہے۔ اللہ کے دوست اور آخرت کے طلبگار کے یہاں سب سے بڑا سرمایہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اخلاص، دوسری اتباع۔ یعنی کوئی عمل اس وقت تک صالح عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے۔ نیکی کا حسن کیا ہے، اس میں خوبصورتی کس چیز سے بڑھتی ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی کا حسن اس کے چھپانے میں ہے۔ یعنی جو نیک عمل اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، رات کی تاریکی یا کسی دوسرے وقت میں چھپ کر کیا جائے، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کا مقابلہ کوئی دوسرا نیک عمل نہیں کر سکتا۔ نیک عمل کرنے کے بعد اس کو چھپانا ہی اس کا حسن ہے۔
اس سے نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ آج کل ہمیں تشہیر اور اظہار کی مرض بری طرح لگ چکی ہے۔ عمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری، شہرت اور دکھلاوا، ملاوٹ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں رتبہ پانے کے بجائے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ خدا را کسی مجلس میں اپنی حسنات اور کمالات کا اظہار نہ کیا کریں، ساری کی ساری قبولیت اور برکت چھپانے میں ہی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ نیکی کر کے بھول جایا کرو اور صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفار کیا کرو۔ جو شخص اپنی نیکیوں کو بھلا کر ہمہ وقت اپنے گناہوں پر نادم رہتے ہوئے استغفار کرتا رہتا ہے، اس جیسا سعادت مند، اس جیسا نیک بندہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سچے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ شرک اور نفاق سے توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ انہوں نے اپنے اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنے تمام اعمال اللہ کے لیے خالص کر دیے، ایسے لوگ ہی ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ان قریب اللہ تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا صلہ عطا کرے گا۔ کسی بھی عمل کو اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھنا اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسے جیسے آپ شہرت پسندی اور ریاکاری کی بھیٹ چڑھتے جائیں گے، آپ کا عمل کھوٹا اور آپ کا عمل برباد ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتا۔ اسلامی بھائیوں، نماز کا حسن دیکھ لے۔ مسلمان ہونے کے لیے فرض نماز کی ادائیگی نہایت ضروری ہے، اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد نفل نماز اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت اور رحمت کو پانے کے لیے اس سے آسان راستہ کوئی نہیں، اور اس نفل نماز کا سارا حسن اس کو چھپانے میں ہے کہ مسلمان اکیلے میں اپنے اللہ کے سامنے بھی لمبے رکوع کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، اس کے سامنے قیام اللیل کرے، اس کے آگے گریہ وزاری اور عاجزی اور نیازی کرتے رہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ نفل نماز میں سب سے اونچا مقام نماز تہجد کا ہے۔ تہجد کا مقام ہی رات کی تاریکی میں شروع ہوتا ہے، اس کا وقت رات کی تاریکی میں شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ لوگ بہت بلند و بالا رتبہ پاتا ہے جو رات کی تاریکی میں چھپ کر اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ ایسے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی بات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے، تمہارے لیے امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، آج اگر ہمیں اللہ نماز تہجد کی سعادت عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس عظیم نیکی کو چھپا کر اس کے حسن کو مزید دوبالا کر دیں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے، ہم جگہ جگہ پر اپنی تہجد کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، جس سے اس کا حسن، اس کی خوبصورتی گھٹ جاتی ہے، مدھم پڑ جاتی ہے۔ نوافل کی اللہ کے یہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی صحیح روایت میں جو شخص الہدگی میں، جو شخص اکیلے میں
2 نفل پڑھتا ہے اور اس کو اس کے اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کم از کم 25 نفلوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ رب العالمین نے ایک تہجد کی نماز کو چھپا کر رکھا ہے تو تم بھی اسے چھپا ہی رہنے دو۔ نیک عمل کو چھپانے سے اس کا حسن کس قدر دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کے جو نوافل اللہ اور بندے کے درمیان راز رہتے ہیں اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، روزے کا حسن دیکھ لیں۔ ہر مسلمان اس حدیث قدسی کو جانتا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اور روزے کی جزا اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ یہ فرض نیکی اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، ہر نفل اللہ کے لیے ہی ادا کیا جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب، صلہ اور بدلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر یہ بات کیوں کہی گئی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ اس ساری بات کا حسن صرف اور صرف اخفاء یعنی اس کو چھپانے ہی میں ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے۔ فرض نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دوسروں تک پہنچتی ہے۔ حج کے موقع پر تو لاکھوں کی تعداد میں مخلوق موجود ہوتی ہے، انسان وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے جسے کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا، اور اس وجہ سے اس عمل کا اجر و ثواب 4 چاند لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ میں بذات خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح سے ذکر کا حسن دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ امام الاولیاء ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الواب الصیب میں ذکر الہی کی دلائل کے ساتھ 100 کے قریب فوائد بیان کیے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جو ذکر تنہائی اکیلے میں کیا جائے، جو تسبیحات چپ کے پڑھی جائے اور اللہ کی برائی کے جو کلمات تنہائی میں بولے جائیں، ایسے ذکر کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، رواہ البخاری۔ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ کے بندو، طاق راتوں کا رونا، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا حج و عمرے کے موقع پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بلا شبہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے سعادت اسی وقت تک ہے جب تک آپ اس کی تشہیر اور اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ نیک عمل کے اظہار سے اس کی قدر و قیمت بہت کم ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو عمل ضائع ہی کر دیا جاتا ہے، اس کا عمل برباد ہی کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کی داستانیں سنانا بند کر دیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، حضرت جی اگر ترغیب کے لیے اپنا واقعہ بیان کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو،
کیا آپ ترغیب کے لیے قرآن کی آیات کو کافی نہیں سمجھتے؟ کیا ترغیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھوڑی ہے؟ کیا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی سے آپ کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہمارے اسلاف کے واقعات ختم ہو چکے ہیں؟ آپ کے عمل کی بنسبت ترغیب دینے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اس لیے شیطان کے فندے سے بچیں۔ جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے اس پر عمل کرے، اور جب ترغیب دینا ہو تو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں۔ اسلامی بھائیو بہنوں، دعا کے حسن کو دیکھ لیں۔ دعا نہایت اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کا حسن بھی اسی میں ہے کہ انسان چپ کے اپنے رب سے دعائیں مانگے۔ تنہائی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی کبھی رد نہیں کرتا، اور دعا کے معاملے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور چپکے سے پکارو، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری اکثر دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے 3 بنیادی اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز عدم توجہ ہے۔ ہم لا ابالی انداز میں اور بے پرواہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا میں لگن، گریہ وزاری، یکسوئی اور عاجزی و انکساری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے دائیں بائیں اور اوپر نیچے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کامل توجہ سے گرا کر اللہ رب العالمین سے رو کر دعا مانگنا چاہیے۔ اس طرح سے عدم یقین جو دوسرا سبب ہے، دعا مانگتے ہوئے ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے، اگرچہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن میرا مولا، میرا داتا حد درجہ رحیم و کریم ہے، وہ میری دعا کو کسی صورت بھی رد نہیں کرے گا۔ اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، پورا مکمل یقین اللہ رب العالمین پر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے جو تیسرا سبب ہے، جو بنیادی ہے، وہ عدم اخلاص ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی تیسری اہم وجہ عدم اخلاص ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ چھپ کر الہیدگی میں اکیلے میں اللہ کے حضور دعائیں نہیں مانگتے۔ عموماً اجتماعی دعاؤں میں تکلف اور تصنع کا رنگ غالب دیکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں، ان تنہائی میں پورے اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اپنا اثر دکھاتی ہے، اور یہ اپنا اثر دکھائے ہوئے نہیں رہتی، بلکہ اپنا اثر چھوڑ کر جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالی چھپ کر مانگی ہوئی جو بظاہر ناممکن دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا کا معاملہ ہر شخص کا روزمرہ کا معاملہ ہے، اس لیے دعا کی قبولیت میں جو بنیادی جوہر ہے اور جو دعا کا حسن ہے، اس کو خوب سے خوب تر نمایاں کیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے چپکے مانگی ہوئی دعا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول کر لیا، اس حالت میں کہ جب زکریا علیہ السلام چپکے سے اپنے رب سے مانگ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی، لیکن دل کی خواہش بہت زیادہ ہے کہ اللہ مجھے نیک وارث عطا فرمائے۔ بوڑھا ہونے کے باوجود آپ کا ایمان اور یقین جو
اس حالت میں تھا یقیناً جوان ہی رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا یقین اور آپ کا ایمان جوانی کے عالم میں ہے، اور وہ چھپ کر اللہ تعالی سے بیٹا مانگتے رہے۔ اللہ نے دعا قبول کرتے ہوئے بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کا نام بھی خود رکھا اور فرمایا اے زکریا، یحییٰ بیٹا تیرا ہوگا اور نبی میرا ہوگا۔ اس سارے واقعے سے معلوم ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالی سے چھپ کر مانگی جائے وہ بڑی پیاری اور نرالی ہوتی ہے، اور دعا کا حسن صرف اور صرف اسی میں ہے۔ دعا الہی میں تنہائی میں چھپ کر پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا مقام بدر پر، جنگ بدر میں جب پورا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے امنڈ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے چپ کے غلبے اور فتح کی دعائیں کرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر بس کریں، آپ کا رب آپ کی دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں مقام بدر پر کس آب و تاب سے فرشتے نازل ہوئے، اللہ کی نصرت نمایاں نظر آئی۔ ہر مسلمان اس واقعے کو، اس قصے کو، اس منظر کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس سے آگاہ ہے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، آج کل ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، صدقے کا حسن دیکھ لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا مبارک عمل ہے۔ اگر صدقہ و خیرات کے موضوع کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ و خیرات اور انفاق کا سارا حسن اس کو چھپا دینے میں ہی ہے۔ عام صدقہ چھپا کر کیے ہوئے صدقہ کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تنفق یمینہ، رواه البخاری۔ اور ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ایسے شخص کی چھوٹی سے چھوٹی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما کر قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سامعین اکرام، آج کل خرچ کرنے والوں میں تشہیر اور اظہار کی مرض بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ خرچ کرنے والوں کی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد اپنے نام کی سلیٹیں، بینر اور اپنے لیے استقبال وغیرہ کو پسند کرتے ہیں، جبکہ ایسی تمام تر حرکات سے انسان صدقے کی خیر و برکات سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج بہت سے حضرات قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں اور ان میں بھی ریاکاری دکھاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا حسن دیکھ دے، قرآن پاک کی تلاوت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اگر یہ تلاوت تنہائی میں، اکیلے میں کی جائے، یا بند کمرے میں کی جائے، یا رات کی تاریکی میں کی جائے تو اس کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن کا سارا حسن اسی بات میں ہے کہ انسان اکیلا بیٹھ کر اپنے رب کو قرآن سنائے۔ امام المحدثین
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یقرأ القرآن کثیرا ولا یدری متى یختم، وہ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب انہوں نے مکمل قرآن ختم کر لیا۔ اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہی نہیں، اور اگر ہمیں رمضان المبارک میں کہیں توفیق حاصل ہو جائے تو جگہ جگہ پر اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہوئے ہم اپنے کیے ہوئے عمل کو ضائع کرتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھے، نیکی کا حسن اس کو چھپانے میں ہے، نیکی کی بربادی اس کو دکھانے میں ہے۔ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، پورے ہوش اور آنکھیں کھول کر اس کو سنیں۔ یا ایھا الناس اخلصوا الاعمال للہ فإن اللہ عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم وليس لله منه شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے تمام نیک اعمال اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ وہ عزت و جلالت والا صرف اور صرف خالصی عمل کو قبول کرتا ہے۔ ایسے نہ کہا کرو کہ اللہ کے لیے ہے اور صلہ رحمی کے لیے، ایسا کہنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کچھ بھی نہ ہو، اور نہ ہی ایسا کہا کرو کہ یہ کام میں اللہ کے لیے اور تمہارے دکھاوے کے لیے، تمہارے لیے، تمہارے منہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے منہ کے لیے رہ جائے گا، اللہ کے لیے اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی کوئی کام کرے، کسی کو کھلائیں، کسی کو پلائیں یا کسی پر خرچ کریں، تو آپ کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو جائے، اور آپ کو 100% احساس اور یقین ہو کہ یہ نیک عمل اکیلے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، کالے ناگ کی طرح ہر سو فتنے منہ کھولے ہوئے تیار کھڑے ہیں۔ ان حالات میں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہی کامیابی ہے۔ بہت زیادہ نیکوکار طرح طرح کے فتنوں میں الجھ جاتے ہیں، ان فتنوں میں بہت زیادہ خطرناک فتنہ تشہیر اور اظہار ہے کہ نیک لوگ کی نگاہوں میں اپنا قد کاٹ اونچا کرنے کے چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں، جس سے ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اس فتنے سے بچنے کا حل ایک ہی ہے کہ زیادہ اعمال تنہائی میں چھپ کر کریں اور ہمیشہ کے لیے ان کو چھپا کر رکھیں۔ چھپے ہوئے نیک عمل کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہے، اور جس نیک عمل کی تشہیر کی جائے یا لوگوں میں بڑا نیک بننے کے لیے اس کا اظہار کیا جائے، تو اس سے جہاں عمل کا اجر ختم ہوتا ہے، وہاں کیے ہوئے نیک عمل کی کسی قسم کے کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اور آج کل یہی حالات ہیں کہ نیکیاں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اگر واقعتاً اپنی حسنات سے ہم برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ان کو راز میں رکھنا اور ان کا چھپانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی وہ ہم سب کو ہر قسم کی تشہیر اور ہر قسم کے اظہار سے محفوظ فرمائے اور ہر عمل میں پوشیدہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔